سلمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نبلا میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید کے اس واقعہ کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان اسلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں، کیڑے مکوڑوں، تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں، درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہوں میں تقسیم تھی: شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور کتار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر جرم کر سکیں۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کی عظیم و شان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا ہوا، پہاڑوں کو پار کرتا ہوا اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی شملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی۔ یہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی۔ نبلا کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسکلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کو بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چنک کر رک گئی، زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا خیال اسی طرح ہی رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے، لیکن اس واقعہ کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات ارض کی دنیا میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، خاص کر چونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں او ولزن اور ان کے ساتھیوں نے چونٹیوں پر کافی سرچ کی تھی۔
اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کے ایک اسٹڈی سرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے باتیں کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہے اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہے اور دوسری چیونٹی سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹیوں کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کے بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے۔ وہی قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو قصے، کہانیاں اور افسانے قرار دیے گئے تھے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی طرح کس طرح پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔